وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بھارت کی ساکھ عالمی سطح پر خراب ہو چکی ہے۔ مئی کے بعد بھارت کے ساتھ ایک اور جنگ کا خطرہ تھا اور اب دوبارہ پراکسی وار میں شدت آ گئی۔ بھارت اپنی خفت مٹانے کے لیے افغانستان کے ذریعے ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی میں افغان دہشت گرد ملوث ہیں اور افغانستان کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ہم دہشت گردی پر قابو پا لیں گے۔ ہماری کامیابی کی تصدیق خود امریکہ بھی کر رہا ہے۔ ہمیں اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا بریک تھرو نہیں ملا۔ دبئی کے جنرل ڈائریکٹوریٹ آف آئیڈینٹی اینڈ فارنرز افیئر دبئی نے کمیونٹی کے سال کی تقریبات کے سلسلے میں محبت امارات اقدام کے دوسرے ایڈیشن کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے۔ یہ اقدام شہریوں، رہائشیوں اور سیاحوں میں اتحاد، ہم آہنگی اور قومی وابستگی کے جذبات کو مضبوط بنانے کے لیے ترتیب دیا گیا۔ پہلے ایڈیشن کو بھرپور عوامی پذیرائی ملی تھی، جس کے بعد اس اقدام کو نئی شناخت اور وسیع تر سرگرمیوں کے ساتھ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اقدام کو متحدہ عرب امارات کے قومی پرچم تلے اتحاد و یگانگت کی اچھی مثال قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسرے ایڈیشن کی سرگرمیاں عالمی سطح پر مشہور گلوبل ولیج میں شروع کی گئیں، جو اس سال اپنی 30ویں سالگرہ منانے جا رہا ہے۔ تقریب میں بڑی تعداد میں عوامی، سیاح اور مختلف کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ سعودی عرب کے دارالحکومت الریاض میں پاکستان ڈاکٹرز گروپ کی جانب سے سفارت خانہ پاکستان میں سالانہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں مریضوں کو مفت طبی سہولیات کے ساتھ ساتھ مفت ادویات بھی مہیا کی گئیں۔ دیکھیے ارشد علی کی یہ رپورٹ۔ پاکستان ڈاکٹر گروپس اور سفارت خانہ پاکستان کے باہمی تعاون سے سالانہ فری میڈیکل کیمپ سے 200 سے زائد ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف نے خدمات انجام دیتے ہوئے 1000 سے زائد مستحق اور نادار مریضوں کو مفت طبی سہولیات اور ادویات فراہم کی۔ فری کیمپ میں آنکھ، معدہ، جگر، ناک، کان، گلا، شوگر اور دیگر امراض میں مبتلا مریضوں نے فری کیمپ سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ڈائبٹیز جب ہوتی ہے تو اس کو اس کے ساتھ بلڈ پریشر، کولیسٹرول کا بڑھنا اور دوسرے رسک فیکٹرز آ جاتے ہیں۔ اس سے دل کی بیماری، آنکھوں کی بیماری، گردوں کی بیماری، اسٹروک کا ہونا، تو پوری انسان کا جسم ایک لائک سنڈروم ہے جو انوالو ہو رہا ہے۔ سفیر پاکستان احمد فاروق نے فری کیمپ کا دورہ کرتے ہوئے پاکستانی ڈاکٹرز گروپ کے جذبہ خدمت انسانیت کو سراہا اور کہا کہ فری میڈیکل کیمپ کے ذریعے مستحق اور نادار ہم وطنوں کو ایک ہی چھت تلے تمام طبی سہولیات فراہم ہوتی ہیں، جو کہ قابل ستائش ہیں۔ ہمارے سفارت خانے کے اندر ایک فری میڈیکل کلینک مستقل طور پہ چل رہا ہے، وہ بھی ہم اپنے جو ڈاکٹرز ہیں اس کی مدد سے چلا رہے ہیں۔ پاکستان ڈاکٹر گروپ کے صدر ڈاکٹر شہزاد کا کہنا تھا کہ پاکستان ڈاکٹر گروپ پچھلے کئی سالوں سے فری میڈیکل کیمپ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، جس کا مقصد دیار غیر میں مقیم اپنے ہم وطنوں کی خدمت کرنا ہے تاکہ وہ صحت مند ہو کر بہتر انداز سے زندگی گزار سکیں۔ دیار غیر میں وہ افراد جو علاج کے لیے مہنگے ہسپتالوں کو افورڈ نہیں کر سکتے، پاکستان ایمبیسی ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے پاکستان ڈاکٹر گروپ ریاض کا، جہاں پر جو ہے ڈاکٹرز آتے ہیں اور پیشنٹس کو دیکھتے ہیں۔ فری میڈیکل کیمپ کے انعقاد پر آنے والے مریضوں نے پاکستان ڈاکٹرز گروپ کی بے لوث کاوشوں کو سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔ یونان کے شہر ایتھنز میں پاکستان جرنلسٹ کلب کی جانب سے اردو ادب، فن اور ثقافت سے محبت رکھنے والوں کے لیے ایک یادگار شام کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کی سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات کے علاوہ صحافی برادری نے بھی شرکت کی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ مہمان خصوصی معروف مصنف اور فنکار افتخار احمد عثمانی تھے، جن کی مقبول کتاب چکر چھولے کی رونمائی بھی اس موقع پر ہوئی۔ افتخار احمد عثمانی نے خطاب میں یونان میں پاکستانی کمیونٹی کے خلوص اور اپنائیت کی تعریف کی اور اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کا قیمتی اثاثہ قرار دیا۔ کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی پاکستان کی ترقی اور تعمیر میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ روس کو یوکرین جنگ بندی کے پرامن حل کے لیے امریکی تجاویز موصول ہو گئیں۔ روسی صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ تنازع کے پرامن حل کی بنیاد ہو سکتا ہے۔ منصوبے کی تفصیلات پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے یوکرین کے ساتھ جمعرات تک امن معاہدہ قبول کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی اور کہا کہ جمعرات کا دن مناسب ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یوکرین کو حفاظتی ضمانت دینے کے لیے نیٹو کے آرٹیکل 5 کے طرز پر حفاظتی یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں۔ نیٹو کے آرٹیکل 5 کے مطابق کسی رکن ملک پر حملہ سب پر حملہ تصور کیا جاتا ہے۔ جنگ بندی مسودے کے مطابق معاہدہ دستخط کے بعد 10 سال نافذ العمل رہے گا۔ دوسری جانب یوکرین برطانیہ، فرانس اور جرمنی سے مل کر جنگ بندی کی اپنی تجاویز لانے پر کام کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ احتجاج کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ نومبر میں کچھ ہونا ہے، جبکہ دسمبر میں بہت کچھ ہونا ہے۔ تمام آئینی راستے اختیار کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو بھی خط لکھا مگر جواب نہیں ملا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا صوبہ سنگین مسائل سے زجار ہے اور دہشت گردی کے لیے کسی قسم کا نرم گوشہ نہیں۔ انہوں نے کہا وہ 7 مرلے کا گھر نہیں بنا سکتے اور اگر بنائیں تو انہیں پکڑ لیا جائے۔ منشیات کے کاروبار میں اگر کوئی سیاسی عنصر شامل ہے تو اطلاع دی جائے، کارروائی ہوگی۔
سہیل آفریدی نے کہا کہ وہ مذاکرات کے حامی ہیں مگر موجودہ حکومت سے بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں. NFC ایوارڈ اجلاس میں شرکت کریں گے اور توقع رکھتے ہیں کہ وفاق خیر پختونخوا کے فنڈز جاری کرے گا. انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے دہشت گردی کے خلاف پہلے بھی قربانیاں دیں اور اعتماد میں لیا گیا تو دوبارہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں. ضلع خیبر پختونخوا کے خلاف الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کے سماعت کے لیے مقرر الیکشن کمیشن کا 5 رکنی بینچ کیس کی سماعت 25 نومبر کو کرے گا. الیکشن کمیشن نے ضلع کے KP کے سہیل آفریدی، امیدوار شہرناز عمر ایوب خان اور بابر نواز کو نوٹس جاری کر دیا. الیکشن کمیشن نے 25 نومبر کی کاز لسٹ جاری کر دی. PP 116 فیصلہ آباد میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کو 50,000 روپے جرمانہ. ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر نے لیکی امیدوار رانا احمد شہریار کی انتخابی مہم میں حصہ لینے پر جرمانہ کیا. DMO کے مطابق رانا ثناءاللہ نے 20 نومبر کو رحمانیہ روڈ فیصلہ آباد پر عوامی اجتماع سے خطاب کیا. ملک بھر میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات 23 نومبر کو ہوں گے. قومی اسمبلی کی 6 اور صوبائی اسمبلی کی 7 نشستوں پر ووٹرز نئے نمائندے منتخب کریں گے. تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کی نااہلی کے بعد قومی اسمبلی کی 6 اور صوبائی اسمبلی کی 7 نشستوں پر میدان سجے گا. NA 18 ہری پور عمر ایوب کی خالی نشست پر مسلم لیگ نون کے بابر نواز خان اور عمر ایوب کی اہلیہ شہرناز میں مقابلہ ہوگا. فیصل آباد کے حلقہ NA 96 میں طلال چودھری کے بھائی بلال بدر چودھری نون لیگ کی نمائندگی کر رہے ہیں. ان کے مقابلے میں نون لیگ کے سابق امیدوار اور PTI کے منحرف رہنما نواب شیر وزیر میدان میں ہیں. NA 104 میں سابق وفاقی وزیر راجہ ریاض کے بیٹے راجہ دانیال ریاض کا مقابلہ آزاد امیدوار رانا عدنان سے ہوگا. یہ نشست صاحبزادہ حامد رضا کی نااہلی کے بعد خالی ہوئی. سابق گورنر پنجاب میاں اظہر کے انتقال پر خالی نشست لاہور کے حلقہ NA 129 میں میاں اظہر کے بھانجے ارسلان احمد PTI کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں. ان کا مقابلہ نون لیگ کے حافظ محمد نعمان اور نیازی ٹریولز کے بجاش نیازی سے ہوگا. چیچا وطنی کے حلقہ NA 143 میں نون لیگ کے طفیل جٹ کا مقابلہ آزاد امیدوار کرنل ریٹائرڈ زرار اکبر سے ہے. DG خان کے حلقہ NA 185 میں مسلم لیگ نون کے محمود لغاری اور پیپلز پارٹی کے سردار دوست محمد کھوسا ایک دوسرے کے خلاف صف ارا ہیں. یہ نشست زرداج گل کی نہلی پر خالی ہوئی تھی. پنجاب سے 7 صوبائی نشستوں میں سرگودا کے PP 73 میں مسلم لیگ نون کے سلطان رانجھا اور آزاد امیدوار مہر محسن رضا، میاں والی کی PP 87 میں مسلم لیگ نون کے علی حیدر نیازی اور آزاد امیدوار نواب زادہ ایاز خان کے درمیان کانٹے دار جوڑ متوقع ہے. یہ نشست PTI کے احمد خان بچر کی نہلی کے باعث خالی ہوئی تھی. فیصل آباد کے حلقہ PP 98 میں مسلم لیگ نون کے آزاد علی تبسم کا مقابلہ آزاد امیدوار اجمل چیمہ سے ہوگا. PP 115 میں مسلم لیگ نون کے محمد طاہر پرویز آزاد امیدوار محمد اصغر ملک سے ٹکرائیں گے. PP 116 میں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کے داماد رانا احمد شہریار مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر آزاد امیدوار ملک اصغر علی کیسر سے پنجہ آزمائی کریں گے. چیچا وطنی PP 203 سے نون لیگ کے حنیف جٹ اور آزاد امیدوار سردار فلک شیر ڈوگر کے درمیان میدان سجے گا. مظفر گڑھ کی نشست PP 269 میں مسلم لیگ نون کے اقبال پتافی کا مقابلہ پیپلز پارٹی کے میاں علمدار عباس سے ہے. یہ نشست میاں علمدار عباس کے استعفے کے بعد خالی ہوئی تھی. ضمنی الیکشن میں ہر حلقے میں تگڑے امیدوار میدان میں ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ PTI کے آزاد امیدوار یہ نشستیں بچا پائیں گے یا مسلم لیگ نون کا پلڑا بھاری رہے گا. صادق آباد قومی شاہراہ کے قریب آئل ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی. حادثے میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے. ریسکیو کے مطابق آئل ٹینکر شاہراہ کے پاس مواقع ورکشاپ پر مرمت کروا رہا تھا. فائر بریگیڈ اور ریسکیو کی گاڑیاں جائے حادثہ کی جانب روانہ. آئل ٹینکر میں سینکڑوں لیٹر آئل تھا. صادق آباد قومی شاہراہ کے قریب آئل ٹینکر میں آگ بھڑک اٹھی. حادثے میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے. لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں. ویلکم بیک. لاہور میں وزیر پنجاب مریم نواز شریف کی صدارت میں پرفارمنس ریویو اجلاس منعقد ہوا جس میں پنجاب کابینہ اور تمام محکموں کی پرفارمنس کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. اجلاس میں جاری منصوبوں پر پیش رفت کی کڑی اسکروٹنی کی گئی اور نئے فیصلے کن اقدامات کی منظوری دی گئی. اجلاس میں بتایا گیا کہ پنجاب نے ثابت کر دیا ہے کہ پرفارمنس اور احتساب میں اس کا کوئی ثانی نہیں. صوبائی حکومت نے 1.5 برس میں وہ کام کر دکھائے جو دہائیوں تک نہیں ہو سکے. پنجاب مائنز اینڈ منرلز نے 33 ارب روپے کی تاریخی ریونیو کے ساتھ ملک بھر کے لیے پرفارمنس کا نیا معیار مقرر کیا. کلینک آن ویلز کے ذریعے ایک سال میں 1 کروڑ 65 لاکھ مریضوں کا علاج کیا گیا جبکہ 17,000 سے زائد TB، ہیپاٹائٹس اور ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے مریضوں کو گھر پر ادویات فراہم کی گئی. اجلاس میں 313 دیہاتی مراکز سے صحت کو 30 جون تک مکمل طور پر آؤٹ سورس کرنے کا ہدف دیا گیا ہے.
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو خط لکھ دیا. خط میں کہا گیا ہے کہ عدالتی احکامات کے باوجود بھی بانی پی ٹی آئی سے قریبی ساتھی اور رشتہ داروں کو ملنے نہیں دیا جا رہا. اڈیالہ جیل کی انتظامیہ اور پولیس کا رویہ بانی کی بہنوں کے ساتھ حتیٰ آمیز ہے. بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں میں رکاوٹ قابل قبول نہیں. خط میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری طور پر 4 مطالبات کر دیے ہیں. بانی سے ملاقات کے لیے عدالتی احکامات پر فوری عمل درآمد یقینی بنایا جائے. خان کی بہنوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں کے خلاف فوری طور پر کارروائی کی جائے. پنجاب حکومت کی جانب سے جیل انتظامیہ اور پولیس کو ملاقات کی واضح ہدایات دی جائیں. ملاقات کے لیے باوقار اور قانونی طریقہ کار قیام عمل میں لایا جائے. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے عدالتی احکامات پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے. مسلم لیگ نون کی ترجمان عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو سہیل آفریدی کے ایک خط کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں. بانی پی ٹی آئی کی وکلا سے 420 اور اہل خانہ سے 189 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی مسلسل جھوٹ پھیلا رہی ہے. پی ٹی آئی کو جھوٹ کی ایسی بیماری لاحق ہے جس کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کے اڈیالہ جیل میں ہونے والی ملاقاتوں سے کوئی تعلق نہیں. کاش وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا دوسروں کو قانون پڑھانے سے پہلے خود جیل قوانین دیکھ لیتے. قانون کی پاسداری کا درس دینے والوں کو پہلے اپنی صفوں میں جھانکنا چاہیے. وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے پہلے کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا وزراء کو محکمے الاٹ کر دیے تاکہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو. گزشتہ حکومت کے اچھے کاموں کو جاری رکھیں گے. وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا مظفرآباد آمد کا خیر مقدم کیا. انہوں نے کہا صدر آصف علی زرداری، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور فلیال تالپور کے اعتماد پر ان کا شکر گزار ہوں. فیصل راٹھور نے وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کی جانب سے آزاد کشمیر میں دانش اسکولز کے سنگی بنیاد اور مزید اعلانات کا خیر مقدم کیا. انہوں نے عوام سے دور رہنے کی وجہ سے عوام ہم سے دور ہوئے. عوام کا اعتماد بحال کرنا ایک چیلنج ہے. فیصل ممتاز نے کہا ہم نے ایسے راستے کا تعین کرنا ہے جو سب کے لیے بہتر ہو. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے نو منتخب کابینہ کو محکموں کی تقسیم کی منظوری دیتے ہوئے تمام وزراء اور مشیروں کو قلمدان سونپ دیے ہیں. موسٹ سینئر وزیر میاں عبدالتوحید کا قانون، پارلیمانی امور اور انسانی حقوق کا محکمہ دے دیا گیا. جاوید ایوب کو وائلڈ لائف، فشریز اور ڈیولپمنٹ اتھارٹی مظفرآباد کا قلمدان ملا ہے. قاسم مجید کو وزیر خزانہ اور لینڈ ریونیو مقرر کیا گیا، جبکہ بازل نفی کو صحت عامہ اور بہبود آبادی کا محکمہ دے دیا گیا. ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن دیوان علی چغتائی کے سپرد کی گئی اور ملک ظفر کو ہائر ایجوکیشن کا قلمدان دے دیا گیا. جاوید بھڑانوی خوراک کے وزیر مقرر ہوئے، جبکہ ضیاء القمر کو مواصلات اور تعمیرات عامہ کا محکمہ ملا. توانائی اور آبی وسائل کا قلمدان چودھری ارشد، جبکہ عشر و زکوٰۃ اور ترقی نسواں سردار محمد حسین کو سپرد کیا گیا ہے. ساہیوال میں مبینہ پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو ہلاک. ذرائع کے مطابق 3 مسلح ڈاکوؤں نے موٹر سائیکل چھینی اور فرار ہو گئے. ڈاکوؤں نے پولیس پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے دوران ڈاکو کو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے. ڈاکوؤں کا ایک ساتھی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گیا. گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے. ہلاک ہونے والے ڈاکوؤں کی لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں. مقابلے میں ہلاک ہونے والے ڈاکوؤں کی لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں. ذرائع کے مطابق ایک ڈاکو فرار ہو گیا. گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن بھی جاری ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ملک کی صنعتی ترقی پر قائم نجی شعبے کی کمیٹی کا جائزہ اجلاس ہوا. اجلاس کو صنعتی ترقی کے حوالے سے سفارشات پیش. وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی معاشی ترقی، روزگار کی فراہمی اور آمدن میں اضافہ صنعتی ترقی کے بغیر ممکن نہیں. کاروبار میں آسانی، سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے اقدامات حکومت کی اولین ترجیح ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی صنعتی ترقی کے لیے نجی شعبے کی تجاویز کلیدی اہمیت رکھتی ہیں. کاروباری حضرات کی جانب سے صنعتی ترقی کے لیے ارکریزی سے تجاویز تیار کی گئیں جو لائق تحسین ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں اجتماع عام سے خطاب. کہا کسی کو استثنا حاصل نہیں ہوتا. 87ویں ترمیم کے تحت استثنا لینے والوں سن لو، سب کو پیش ہونا پڑے گا. دنیا میں 20% لوگوں کی اجارہ داری 80% لوگوں پر چل رہی ہے. 20% بھی سرمایہ دارانہ نظام ہے. انہوں نے کہا مجبوروں، مزدوروں، کسانوں، نوجوان سمیت ہر فرد کی آواز بنیں گے جس کا کھایا جاتا ہے. اب یہ اقتدار نہیں چلے گا، عوام کو حق دینا پڑے گا. دنیا میں 20% لوگوں کی اجارہ داری باقی 80% پر حاوی ہے. حافظ نعیم نے مزید کہا اب عوام کے حقوق چھپائے نہیں جا سکتے، اقتدار عوام کو حق دینا پڑے گا. سی پی او سید خالد حمدانی کی ہدایت پر راولپنڈی پولیس کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن. 1386 گھروں، 954 دکانوں، 27 ہوٹلز، 2 ہاسٹلز اور مجموعی طور پر
135 افراد کے کوائف کو چیک کیا گیا۔ سرچ آپریشن کے دوران 36 غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو حراست میں لیا گیا۔ سرچ آپریشن کے دوران ایک سرائے، 3 بس، ٹرک سٹینڈ اور کرایہ داروں کے کوائف کی بھی چیکنگ کی گئی۔ کوائف کرایہ داری کا اندراج نہ کروانے والے افراد کے خلاف 25 مقدمات اور ناجائز اسلحہ برآمد ہونے والے 1 مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس کے مطابق قانون کی بالادستی اور امن و امان کے قیام کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN نیوز۔